بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے والدین کون تھے، اور آپ کو آگ میں ڈالنا اور اس کا آپ پر گلزار ہونا، آپ کی ملکہ سے شادی کا واقعہ، آپ کی اولاد نمرود کی ہلاکت اور اس کا عذاب میں گرفتار ہونا، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ملک شام میں نمرود بادشاہ نے بھاری لشکر کی مدد سے سلطنت قائم کی۔ مشرق سے مغرب تک تمام علاقے اس کے کنٹرول میں تھے۔ کوفہ جا کر قیام کیا، جس کو اب بابل کہتے ہیں۔ وہیں تخت پر بیٹھا اس نے 71 سال تک بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا اور کبھی آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاتا اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں اور آسمان کا اللہ کیا چیز ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا جب وہ گدھے پر سوار ہو کر اللہ کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور کمان میں تیر لگا کر کہا تھا کہ اگر آسمان میں کوئی دوسرا اللہ ہے تو میں اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ استغفر اللہ۔ جب وہ باہر نکلتا تو تخت کے چاروں پائے ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، دن کو اسی طرح تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتیں، اور ہر کرسی پر جادوگر ستاروں کا علم جاننے والے بیٹھتے اور اس کے چاروں طرف نگہبان موجود رہتے۔ ایک دن نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد جمع تھا۔ جادوگر اور نجومی سب اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ اس قدر اداس بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی خیر کرے، ایک عجیب ستارہ آسمان پر نظر آ رہا ہے۔ ایک لڑکا باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں 3 رات اور 3 دن میں آئے گا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں جوان ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے پاس نہیں جائیں گی۔ نمرود کے ایک نگہبان کا نام ازر تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا تو اسی رات ازر کو خواہش ہوئی کہ اس کی بیوی اوشا اس کے پاس آئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہونے والی والدہ اوشا کو بھی اسی قسم کی خواہش ہوئی اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر نمرود کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ دیکھا کہ سب دربان خواب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کے خوابگاہ کی طرف گئیں۔ دیکھا کہ ان کا شوہر نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نگرانی کر رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اسی کی شکل کا حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس طرح میاں بیوی میں ملاقات ہوئی، جس کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں آئے۔ بعد میں جب نمرود نیند سے بیدار ہوا اور تخت پر بیٹھا تو راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ لڑکا ابھی پیدا ہوا یا نہیں۔ سب نے عرض کی کہ جہاں پناہ گزشتہ رات کو وہ لڑکا اللہ کے حکم سے باپ کی پیٹھ سے اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتیں ولادت کے وقت اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں خاموشی سے شہر سے باہر جا کر ایک غار میں جا بیٹھیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار اچانک روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگیں، اس خوف سے کہ کوئی یہاں آ کر لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چلی آئیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پیتے رہے اور کسی چیز کی حاجت نہ رہی۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتیں اور ان کی زندگی اور پرورش پر حیرت زدہ ہو جاتیں۔
جب وہ غار سے باہر نکلتیں تو اس وقت غیب سے کوئی آ کر پتھر سے غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اس طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ بولیں، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا اللہ کون ہے؟ وہ بولیں، سیارے۔ پھر پوچھا، سیاروں کا اللہ کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہو گئیں اور پھر شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ پھر یہ باتیں اپنے شوہر کو بتائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً کہا، یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے مناظرے کا ذکر کیا، چنانچہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد عزر کو کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے، وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارے پر نظر پڑی تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو پکار اٹھے، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو بھڑکتے دیکھا تو کہنے لگے، میرا پروردگار یہ ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہنے لگے، لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ عقل کہتی ہے ایک ایسے کو خدا ماننا چاہیے جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قدرت رکھتا ہو، اور اس صورت میں کسی دوسرے کو ماننا درست نہیں۔ عزر نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے اللہ تو نمرود کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، سیاروں اور تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی لا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق کرتا ہے، یا کسی اور سے باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھانے کے باوجود عزر کسی طرح نہیں مانا اور اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ سب لوگ عید کے روز شہر سے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے اور اپنے بت خانوں کے معبودوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں گئے اور سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، اور سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا رکھ کر باہر نکل آئے۔ جب وہ واپس آئے تو سب آپس میں کہنے لگے، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اور جو ہمارے پتھر کے معبود کا سخت دشمن ہے، یہ اسی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی یہ باتیں سن کر نہایت حیران ہوا اور اپنے رعایا میں سے سنجیدہ لوگوں کو طلب کر کے مشورہ کیا تاکہ اس مجرم کو اس غلط حرکت کی سزا دی جائے۔ آخر طے پایا کہ ایک دربار عام منعقد کیا جائے اور اس میں اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں بلکہ باری تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہ اس معبود سے دریافت کیا جائے جو سب سے بڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کبھی بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔
مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے پوری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ کیوں کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر پوری قوم نے اپنا سر نیچے کیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو جو تمہارا کچھ بھلا یا برا نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کے بت پرستی چھوڑ دو۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی تو وہ ہر بات میں ناکام اور لاجواب ہو گئے۔ تو ان کے سرداروں نے نمروز کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز پیش کی، اور ساری قوم نے بیک آواز ہو کر کہا، اس نوجوان کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ نمرود نے حکم دیا، اینٹوں کی ایک چار دیواری بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس اور اس کی اونچائی 100 گز ہو۔ اس کے حکم کے مطابق ایک دیوار تیار ہوئی۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ تمام ممالک میں منادی کرا دو کہ وہاں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑی کاٹ کر یہاں لا کر جمع کرا دیں۔ تب نمرود کے حکم سے ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق لکڑی کاٹ کر یہاں جمع کرائی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو اس کے شعلے اس قدر اونچے تھے کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل کر ہلاک ہو جاتے۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک تخت بھی لا کر رکھا اور ایک اعلیٰ قسم کا لباس جنت سے لا کر پہنایا، اور اس تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جس رسی سے کافروں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے وہ رسی اسی آگ سے جل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ نمرود ایک مینار پر چڑھ کر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی بلند شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بزرگی والا ہے کہ تجھے اس آگ سے محفوظ رکھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ مسلمان ہو جائے، پھر اس بات سے خوف زدہ رہا کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا جسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا، کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا۔ تو وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے نکل کر ملک شام کی طرف خزائن الوجہ نامی شہر میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم سب کے سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں کی ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ نہایت ہی حسین ہے، اس جیسی خوبصورت سارے عالم میں نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے تمام ملازماؤں کے ساتھ سونے کا تاج پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر میدان میں آئیں اور ایک سرے سے شروع کر کے سب کو دیکھنے لگیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ نور ان کی پیشانی سے چمک رہا ہے اور ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئیں۔ پھر اپنے تخت پر جا بیٹھیں۔ شہزادی کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اے بیٹی، شوہر تو نیک پایا ہے مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔
آخر سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام شاہانہ رسوم ادا کی گئیں۔ شادی کے چند روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ حضرت سارہ کو لے کر شہر سے نکلے تو راستے میں کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، خاص طور پر نئی نویلی دلہن کا بہت شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر ایک صندوق بنا کر حضرت سارہ کو اس میں چھپا کر تالا لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر رکھ دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے مطابق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول ہو جائے گا، میں دوں گا۔ یہ سن کر انہیں اور بھی زیادہ تجسس ہو گیا، نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اصرار کر کے اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال مانند کی طرح بیٹھی ہیں، اس جیسا دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ پس اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی نہیں کہا، جو اس وقت از روئے شریعت درست تھا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ جب بادشاہ نے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ دوبارہ بے ادبی کی تو گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور پھر نظر بد سے دیکھا تو اس وقت اندھا ہو گیا۔ معافی مانگنے پر ٹھیک ہو گیا۔ شکرانے کے طور پہ اپنی تمام سلطنت اور خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو حصے کیے، ایک آپ نے لیا اور دوسرا اسے دے دیا۔ بادشاہ نے ایک خادمہ ہاجرہ خاتون کو بی بی سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ پھر سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور جنت سے ایک پتھر لا کر وہاں رکھ دیا جہاں بیت المقدس ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے خلیل، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے۔ بعد کے تمام انبیاء اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ اور پھر فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عراق میں جا کر نمرود سے کہا اے نمرود، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے اللہ کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا لشکر جمع کر، میرا اللہ خود مقابلہ کرے گا۔ تب اس نے مشرق و مغرب، روم، ترکی اور ہندوستان سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کی تو وہ 900 میل تک اس لشکر کی چھاؤنی بنتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے باری تعالیٰ، یہ نافرمان تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے 60 لاکھ زرپوش سوار تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اللہ پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی، تیری مخلوق میں ادنا، کمزور اور جو ہر جانور کی خوراک ہے، اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخ میں سے ایک سوراخ کھول دیں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا الہی، کتنے مچھر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو۔
تاکہ لشکر نمرود کے ہر سوار کے مقابلے میں ایک ایک ہو جائے تو نمرود اپنی طاقت کو دیکھے۔ پھر فرشتوں نے اس میں سے ایک سوراخ کھول دیا۔ پھر مچھر بادل کی مانند بابل میں نمرود کی لشکر گاہ جا پہنچے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی مانند ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ لڑائی کا طبل بجاؤ، اعلان جنگ کرو۔ ادھر ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا اور ان کے سروں میں اپنے ڈنگ چبھو چبھو کر مغز، گوشت، رنگ و آنت، خون سب کا سب کھا گئے۔ اس کا لشکر میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ ایک مچھر جو کانا اور لنگڑا تھا، وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس نمرود کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تاکہ اس کے بدلے مجھے ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ جب نمرود اکیلا اپنے لشکر گاہ سے گھر کی طرف بھاگا اور حرم بابل کے بالا خانے میں بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا، تو اس وقت سردار مچھر نمرود کے گھٹنوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے مگر ہمارا لشکر کچھ نہ کر سکا، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر نمرود کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس عذاب میں گرفتار ہوا اور اس کا کچھ علاج نہ کر سکا۔ 40 دن رات اسی پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے نوکر اس کے سر پر لکڑی یا جوتا مارتے تو اس صدمے سے مچھر دماغ میں کچھ دیر کے لیے دم لیتا، پھر جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ وہیں مر گیا۔ ایک روایت کے مطابق ڈنڈے لگانے والا نوکر ایک دن غصے میں آ کر ڈنڈا اس زور سے مارا کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا پورا بھیجا نکل پڑا، اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا، سر کے پھٹنے سے باہر نکل آیا اور پھر چلا گیا۔